السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کبھی کچھ کہانیاں آواز کے بغیر بھی سنائی دیتی ہیں، وہ لمحے جو لفظوں سے نہیں احساسات سے بیان ہوتے ہیں، جہاں ایک نظر، ایک سانس اور ایک خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں ہر جذبہ ایک کہانی ہے اور ہر کہانی ایک راز۔ خوش آمدید، آپ سن رہے ہیں خاموش کہانی۔ کمرے میں ہر سو اندھیرا پھیلا تھا، جسے دیکھ کر مایوسی اور ویرانگی محسوس ہوتی تھی۔ صرف ایک کھڑکی کھلی تھی، جس کے پاس ایک لڑکا باہر کی طرف رک کیے کھڑا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ باہر زوروں سے بارش ہو رہی تھی، وقتاً فوقتاً بجلی چمکتی اور اس کی چمک کھڑکی کے کھلے ہونے کی وجہ سے اندر تک آتی تھی، جس کی وجہ سے لمحے بھر کے لیے وہ تاریکی میں ڈوبا کمرہ بھی روشن ہو جاتا۔ لیکن اس تاریکی میں روشنی چند لمحے ہی ٹھہر پاتی تھی، اور یہی کچھ اس لڑکے کے ساتھ ہوا تھا۔ روشنی اس کی زندگی میں بھی آئی تھی، لیکن ٹھیک اس بجلی کی چمک کی طرح محض چند لمحوں کے لیے۔ لیکن وہ چند لمحے کسی طرح دل و دماغ میں نقش ہو جاتے تھے، اور ان کو پھر جب انسان چاہ کر بھی بلانا چاہتا ہے مگر بلا نہیں پاتا، تو وہ اذیت، وہ تکلیف کتنی بڑی ہوتی ہے صرف وہ ہی جانتا ہے۔ جس پر گزرتی ہیں وہ یادیں جو کبھی دو لوگوں نے مل کر بنائی ہوتی ہیں، جن کو اس وقت یاد کر کے انسان پرسکون محسوس کرتا ہے۔ بعد میں بچھڑ جانے پر جب تنہا ان یادوں کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جو یادیں کبھی سکون بخشتی تھی وہی روح تک کو لرزا کر بے سکونی کا باعث بن جاتی۔ بجلی کی چمک سے لڑکے کا وجود محسوس ہوا۔ ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ، داڑھی اور مونچھیں اس طرح سے بڑی ہوئی تھی کہ صاف معلوم ہوتا تھا کافی دنوں سے شیو نہیں ہوئی، اور وہ اس وقت ٹراؤزر کے اوپر ڈیلی سے شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ بال پوری طرح سے بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے کافی دنوں سے ان پر دھیان نہ دیا ہو۔ آنکھیں لال تھیں، یہ سمجھنا بالکل مشکل تھا کہ آنکھیں ضبط سے لال تھیں یا رونے کی وجہ سے، یا اس کے اندر نفرت کی جو آگ جل رہی تھی اس کا عکس۔ یہ اس لڑکے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیونکہ وہ کسی کو اب کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ صاف الفاظ میں کہا جائے تو اس کی زندگی میں اب ایسا کوئی نہیں رہا تھا جس پر وہ بھروسہ کرتا، اور اب تو شاید وہ بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اونچا لمبا سا لڑکا وقفے وقفے سے سگریٹ کا کش لے کر دھوئیں کو ہوا میں اڑا دیتا۔ اب بھی باہر بارش کو دیکھتے ہوئے اس نے پل بھر کو سگریٹ کو اپنے منہ کے پاس کر کے ایک کش لگایا اور دھواں کھڑکی سے باہر کی طرف اڑانے کی کوشش۔ دھواں اڑاتے ہی پل بھر کو اس نے دھوئیں کو دیکھا جو آزاد ہوتے ہی ہوا میں گم سا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ دھواں اپنی پہچان کھو کر غائب ہو رہا تھا، ٹھیک اس کی خوشیوں کی طرح جیسے اس کی خوشیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہوئی تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے ہاتھ بڑھا کر دھوئیں کو اپنی مٹھی میں لینا چاہا، مگر نہیں، وہ اس کے ہونٹوں کی قید سے نکلتے ہی اب بالکل آزاد ہوا، آزاد ہوا میں دائیں بائیں ہو کر ختم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس دھوئیں کو مٹھی میں قابو کرنا مشکل ہے، لیکن اس نے پھر بھی کوشش کی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بھی تو یہی کچھ کیا تھا اپنی خوشیوں کو بچانے کے لیے۔